وہ ڈفرینس. ہاں آپ کے جسم میں چربی بن رہی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہو, آپ کا موڈ سوئچ آن ہو گیا ہے کہ فیٹ سنتھسس موڈ ہے, انسولین اوپر ہے, انسولین یہ کر رہی ہے کہ شوگر جہاں جہاں پڑی ہے اس کو وہ لیور میں جا کے فیٹ بنا رہی ہے. 3 سے 4 گھنٹے ایک دفعہ انسولین اوپر چلی جائے, وہ آپ کے جسم کے اندر فیٹ برننگ نہیں ہونے دیتی. فیٹ برننگ تب بھی ہوتی ہے جب انسولین ڈاؤن ہو, اور انسولین اوپر کب جاتی ہے؟ جب آپ نے شوگر سپائک کر لی, آپ نے چینی کھا لی, کوئی ایسی چیز کھا لی جس کے اندر میٹھا یا کارب ہے, مثلا آپ نے ناشتہ کیا, پراٹھا شراٹھا روٹی یہ وہ چائے میٹھے والی سارے, دہی میں میٹھا ڈالا, وٹ ایور جو بھی ہے, رس کھایا, کیک کھایا, وٹ, آپ کی شوگر لیول اوپر گئی, انسولین اوپر چلی گئی. اب 3-4 گھنٹے کے لیے انسولین اوپر ہے. ابھی انسولین نیچے نہیں آئی تھی کہ آپ کا پھر سنیک ٹائم آ گیا, سنیکنگ میں آپ نے پھر کوئی میٹھا کھا لیا, انسولین شوگر اوپر گئی, انسولین پھر اوپر چلی گئی, پھر آپ کا لنچ ٹائم آ گیا, پھر آپ کا دوبارہ سنیکنگ ٹائم آ گیا, پھر آپ کا ڈنر ٹائم آ گیا, پھر رات کو سونے سے پہلے پھر آپ نے کچھ کھانا ہے. یعنی آپ مسلسل ہر تھوڑی دیر بعد شوگر سپائک کر رہے ہیں اپنی باڈی کا, اور اس کے ساتھ انسولین بھی سپائک ہو رہی. اس کا مطلب آپ کی باڈی تو فیٹ سنتھسس موڈ میں ہے, فیٹ برننگ موڈ میں تو آئی ہی نہیں. اب آپ نے اپنی باڈی کو فیٹ برننگ موڈ میں کرنا ہے. ایک کارب فری ناشتہ کھانا, نو سنیکنگ. آپ کے جو 6-7-8 گھنٹے ہیں, رات بھی ساتھ شامل کر لے, اگر ناشتے میں آپ نے کیا ہے تو 12-13 سے 16 گھنٹے آپ کے وہ ہے جس میں آپ نے انسولین سپائک نہیں ہونے دی. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کی باڈی فیٹ برننگ موڈ میں ہے. آپ کی باڈی کو جو انرجی چاہیے وہ آپ کے ریزرو فیٹ لیور میں جائیں گے, وہ گلوکوز میں بنیں گے, یوٹیلائز ہو جائیں گے, تو وہ فیٹ برننگ ہوگی. تو آپ نے یہ گیپ کرنا ہے, تو بغیر ایکسرسائز کے بیٹھے بیٹھے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے, اکثر ہم لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ آپ رادر دین کے 3 meals a day آپ کم کھا لیں لیکن 5 meals a day پہ چلے جائیں. یہ کنسیپٹ غلط ہو گیا, یہ الٹ کنسیپٹ ہو گیا. شوگر کے مریضوں کو بھی عام طور پہ آپ کسی سے پوچھیں نا, وہ جیب میں ٹافی رکھیں گے, کھانے والی چیز رکھیں گے. میں چونکہ شوگر کا مریض ہوں, میں ڈائبٹک ہوں, میں تو میری اچانک شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے, مجھے کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے. ایبسلیوٹلی نو. اچھا, یہ الٹ ہو گیا سارا کچھ. یہ تو سنیکنگ ہے. اب یہ جو میں نے ابھی بات بتائی کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد 5 سے 7 کھانے جو کھا رہے ہو, اس میں تو آپ مسلسل شوگر سپائک کر کے انسولین سپائک کر رہے ہو. اب شوگر کے مریض کا علاج کیا ہے؟ اومیڈ پہ چلا جائے, 1 meal a day, 24 گھنٹے میں ایک کھانا کھائے, خالی رکھے اپنے جسم کو. یس, وہ پروٹین کھائے, ٹکا کے کھائے, اور 24 گھنٹے میں ایک کھانا کھائے یا 2 کھانے کھائے. اب اس کو تو کہا جاتا ہے یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. کیا ہے وہ؟ یہی ہے نا, ایک ہوتا ہے ڈان فینامنا, ایک ہوتی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. وہ فیٹ برننگ میں اور انسولین ریزسٹنس کم کرنے میں, وزن کم کرنے میں, شوگر کم کرنے میں کیسے مدد کرتی ہے؟ آپ نے رات کو کھانا کھایا 7-8 بجے, ٹھیک ہے. اچھا صبح آپ اٹھے ہو, آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا, پھر بھی آپ چال پھر رہے ہو. کہاں سے آئی انرجی؟ آپ واک پہ چلے جاتے ہو, آپ ایکسرسائز کرتے ہو. کسی کا ناشتے کو دل ہی نہیں کرتا, وہ سارا دن کام کرتا ہے, 12 بجے تک کھاتا ہی کچھ نہیں. تو بھائی وہ انرجی کہاں سے آئی اس کی؟ اس کو کہتے ہیں ڈان فینامنا, کہ آپ کی باڈی کے اندر جو ریزرو تھے گلوکوجن, جو آپ کے مسل میں, جو آپ نے کھانا کھایا جتنی آپ کی ضرورت تھی, جو زیادہ تھے, وہ آپ کے مسل میں سٹور ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری ٹرائیگلیسرائڈ میں, یعنی چربی کی شکل میں سٹور ہو گیا لیور میں اور مسل میں. اب صبح آپ اٹھے ہو, کھانا آپ نے کھایا نہیں, کچھ بھی نہیں کھایا, خالی پانی پیا, چل پڑے, تو آپ کی باڈی وہ جو سٹور ہے اس کو یوز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یوز کر رہی ہے. اب سائنٹسٹوں نے کہا کہ یوز کر رہی ہے نا, آپ کی باڈی کو کچھ نہیں ہوا, اب ٹھیک ہو, تو بھئی اس کو کرنے دو یوز. ناشتہ نہ کرو ناشتہ, 12 بجے تک نہ کھاؤ, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرو. اب اس میں کیا ہوگا, 16 گھنٹے آپ نے کھانا نہیں کھایا, لیکن آپ کی باڈی نے آپ کی ریزرو برن کی ہے. وہ جو ریزرو برن ہو رہے ہیں وہ آپ کی فیٹ لاس کر رہے ہیں, وہ آپ کی انسولین ریزسٹنس کم کر رہے ہیں, اگر وہ کر سکے تو یہ آئیڈیل ہے. اب پہلے جو کہا جاتا تھا نا کہ بریک فاسٹ از دی بیسٹ میل آف دی ڈے, اب کہا جاتا ہے بریک فاسٹ از دی بیسٹ میل آف دی ڈے ٹو اسکپ. اب چھوڑ دیں. پھر کہا جاتا ہے جی ناشتہ کریں بادشاہوں کی طرح. ٹھیک ہے, پتہ کر لیں آج کل بادشاہ کیا ناشتہ کرتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے والے بادشاہ جو پراٹھے اور وہ حلوے مانڈے کھاتے تھے اس کی مثال نہ دیں. آج کل بادشاہ کیا کھاتے ہیں؟ زیادہ تر بادشاہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ وہ ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں.
یا کرتے بھی ہیں وہ کارب فری کرتے ہیں جس میں کارب ہی نہیں ہے، وہ ناشتہ کریں جو آج کل کی بادشاہ کر رہے ہیں، پرانے 100 سال پہلے کے نہیں. ہم اس زمانے نہیں، ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں، تو آپ کی فیٹ برننگ سٹارٹ ہو جائے گی. اچھا ویری انٹرسٹنگ. میرا خیال ہے اتنا پاپولر ٹیک تو نہیں ہوگا یہ کہنا کہ اگر آپ ناشتہ اسکپ کریں. ویسے یوزلی جب آپ کہتے ہوں گے لوگوں کو نہیں بالکل نہیں، کیونکہ ہم پیٹ بھر کے عادی ہیں، اس لیے پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ لو کارب یا کارب فری ناشتہ کر لیں، جیسے انڈوں کا، آملیٹ کا، اس طرف آ جائیں. وہ پھر بھی مان لیتے ہیں اوکے یہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایگری کر جاتے ہیں. اس کے اوپر ایگری کر، ورنہ ہمیں تو پراٹھے کھانے ہوتے ہیں اور راجی کے کھانا ہوتا ہے جا کے. جی بالکل اس کے اوپر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا پھر انجام جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اچھا ہم ویٹ لاس کی بات کریں. ایک تو ہوتا ہے اوور آل ویٹ لاس. ایک بڑا امپورٹنٹ جو ایک اور ایشو ہے وہ ہے ہم دیکھتے ہیں یوتھ کے اندر لڑکے ہوتے ہیں، مثال لے لیں 30-35 سال 40 سال عمر ہے، ویسے بالکل فٹ ہیں وہ، لیکن جو لوور ٹمی ہے نیچے سے پیٹ تھوڑا سا باہر آ رہا ہوتا ہے. مطلب کچھ اب ان کے اپنے ہر ایک کی اپنی ایگزمپشنز ہوتی ہیں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی کام نہیں ٹھیک کرتا منڈا، کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، لیٹا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، ایکس وائی زیڈ فیکٹرز ہیں. واٹ از دا ریزن کاز فار دیٹ کہ صرف باقی فٹ ہوتا ہے بندہ لیکن وہ نچلا ٹمی جو ہے وہ باہر آیا تو ایک تو اٹ ڈز ناٹ لک نائس، برا لگتا ہے، پلس اس کو ریکور کس طرح کرنا ہے کہ صرف وہی ٹمی کو کریں، اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں جب آپ کی باڈی جو ہے نا ایکسیسو کاربز لیتی ہے نا تو وہ جتنی اس کی باڈی کو ضرورت ہے اس نے یوز کر لی ہے. ٹھیک ہے. اب باقی کدھر جائیں گے؟ باقی سب سے پہلے انسولین کوشش کرتا ہے کہ انہیں سیلز کے اندر دھکیل دے. انسولین دراصل ایک چابی ہے لاک کی، ہر سیل کے اوپر ایک لاک ہے، وہ انسولین کھولتا ہے. اب آپ نے کھانا کھا لیا نا تو آپ کے بلڈ سٹریم میں گلوکوز آ گئی. ٹھیک ہے. وہ گلوکوز خود سے سیل میں نہیں جا سکتی. اچھا. وہ سگنل جاتا ہے پینکریاز کو، پینکریاز بناتے ہیں انسولین. انسولین وہ چابی ہے، انسولین جاتی ہے جا کے ہر سیل کا وہ تالا کھول دیتی ہے. اب شوگر اندر چلی جاتی ہے. اوکے اس کے بعد تالا بند، کافی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ شوگر زیادہ تھی، پوری نہیں ہوئی، وہ تو 110 20 30 تک جا رہی شوگر. تو باقی جو شوگر ہے وہ انسولین پکڑ کے لیور میں لے جائے گی، لیور میں جا کے اس کو فیٹ میں بنا دے گی. اچھا اب جو فیٹ میں بنے گی تو لیور خود فیٹی ہو جائے گا. اس لیے ہمارا جس کا بھی پیٹ باہر نکلا ہے وہ فیٹی لیور ہوگا. اسے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں. جس کا پیٹ باہر ہے اس کا گریڈ 1 فیٹی لیور تو ہوگا اس کا. اچھا وہ فیٹی لیور ہے کیونکہ وہ چربی بنا کے پہلے خود فیٹی ہو جاتا ہے. اگلے سٹیج پہ کیا ہوگا کہ جب اس کی اپنی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے لیور کے ارد گرد فیٹ اکٹھی ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ فیٹی لیور ہو رہا ہے. اس کی اگلی سٹیج ہے کہ وہ سپل آؤٹ کرتا ہے، فیٹ باہر پھینکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ فیٹ باہر جو ٹمی میں لگتی ہے یہ وہ لیور کی ایکسٹرا فیٹ ہے. اور یہ جو ٹمی کی فیٹ ہے یہ بیڈ کولیسٹرول بناتی ہے.